أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پہلی وجہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ کیے جانے والا عمل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ محمد میں، سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 33، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور اس کا مطلب یوں بھی ہے جیسا آپ نے کیا ہے ویسا نہ کرنا اور عبادت میں سستی کوتاہی کرنا، جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 793. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر آ کے آپ کو سلام کہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسے ہی ہوا. آخر کار وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو معبود فرمایا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر سب سے پہلے تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے اسے پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو اور پھر رکوع میں اچھی طرح چلے جاؤ، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور اچھے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، پھر جب تم سجدہ کرو تو اچھے طریقے سے پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں جاؤ اور اچھے طریقے سے سجدے میں جا کر اسی طرح اپنی تمام رکعتیں پوری کرو. اس لیے ہمیں نماز کو قبولیت کی شرط تک پہنچانے کے لیے اس کے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 791. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ شخص نہ تو رکوع اچھے طریقے سے کر رہا تھا اور نہ ہی سجدہ اچھے طریقے سے کر رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی حال میں مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس سنت پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا. احباب ناظرین، اپنی نمازوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، اچھے طریقے سے ارکان ادا کریں. اسی طرح ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2980. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اس کا رکوع کبھی ٹھیک نہیں، اگر رکوع ٹھیک ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک ہے تو رکوع ٹھیک نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عبادت کو اگر اچھے طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو وہ عبادت قبولیت کی شرط پر نہیں پہنچتی. دوسری وجہ معاشرے کی برائیوں کو نہ چھوڑنا. ان میں سے ایک شراب کا پینا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5667. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا کوئی شخص شراب نہ پیے. جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کریں گے.
شراب پینے کی وجہ سے اس آدمی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5661۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3774۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہوں پر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، ایک اس دسترخوان پر جس پر شراب پی جا رہی ہو اس پر کھانا نہیں کھانا، اور دوسرا جہاں پر الٹا لیٹ کر کھانا کھایا جا رہا ہو۔ ان دونوں جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کا بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تیسری کمی جس کی وجہ سے انسان کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کی نشاندہی فرمائی۔ سنن کبریٰ للبہقی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 5342۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ پہلا بھاگا ہوا غلام ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے۔ دوسری ایسی عورت جس کا خاوند اس حال میں رات گزارے کہ اس سے ناراض ہو، اور تیسرا ایسا امام جسے قوم ناپسند کرتی ہو۔ ان تینوں کا بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ چوتھی کمی جس کی وجہ سے انسان کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2322۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس کے اعمال میں سے 1 قرات کمی کر دی جاتی ہے، البتہ کھیتی کے لیے یا مویشی جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتا رکھے تو یہ اس سے الگ ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3227۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2237۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے، زانیہ کی اجرت سے اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ کتے کی قیمت یعنی اس کی خرید و فروخت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس بات کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف مویشی یا کھیتی باڑی کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ شوقیہ طور پہ اور کوئی اور وجہ سے آپ کتا گھر میں نہیں رکھ سکتے، ورنہ آپ کے اعمال میں سے 1 قرات کٹوتی بھی ہوگی اور آپ کے گھروں میں اللہ کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوں گے۔ 5ویں کمی کہ نیک اعمال کرنے کے بعد دعا نہ کرنا۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے اللہ تو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں عمران کی بیوی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 35، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مان لی ہے، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے
میں اس کو خالص تیری خدمت کے لیے پیش کروں گی، تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 925۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تہجد اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور قبول کیے گئے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ چھٹی کمی تقوی اور خوف خدا کا نہ ہونا۔ جس عمل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف خدا نہ ہو وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 27، اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں فرمائی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ یہ چند کمیاں تھیں اور آگے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب ریاکاری ہے، جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4923۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 شخص پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص شہید ہوگا جس نے اپنے جسم پر زخم کھائے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھیں گے تو وہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں شہید ہو کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے شہادت اس لیے پائی تاکہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا طاقتور ہے، اس لیے تو نے لوگوں سے اس کا بدلہ لے لیا، میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو عالم ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیرا قرآن سنا کر آیا، میں عالم تھا، علم کی وجہ سے میں نے لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑا عالم دین ہے، تو نے لوگوں سے اپنی عزت پالی، میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص لایا جائے گا جو سخی ہوگا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں بہت سارا صدقہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے رستے پہ خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ تم نے یہ پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، لوگوں سے اس کا بدلہ لے لیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ احباب گرامی، یہ 3 عمل بڑے بڑے اعمال میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے کیونکہ ان میں ریاکاری آ گئی، ان میں شہرت آ گئی، جس کی وجہ سے یہ اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ دوسرا، ناپاک دل جس میں کینہ ہو، بغض ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا بھی نیک عمل قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6544۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور سوموار کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان 2 آدمیوں کے، پہلا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، اور دوسرا آدمی جو اپنے کسی بھائی سے ناراض ہو، اپنے دل میں کینہ بغض لیے پھرتا ہو۔ تیسرا سبب نماز عصر کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 553۔ حضرت ابو ملیح کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں شامل تھے۔ اس وقت بارش کا دن تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز عصر کو جلدی ادا کر لو
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی اصلاح کر کے پھر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔